فنی جوکس کریٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ گوری لڑکیاں کیسے سیٹ ہو جاتی ہیں، میں تو جسے ہی فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہوں آگے سے آن لائن کمانے کی نصیحتیں شروع کر دیتی ہیں۔ وائف نے ہجڑے سے پوچھا، مہینے کا کتنا کما لیتے ہو؟ ہجڑا، بس یہی کوئی 20-25 ہزار۔ اور تم؟ وائف، 2-2.5 لاکھ۔ ہجڑا حیرانی اور شرمندگی سے بولا، باجی تہاڈی دکان بھی تے فرنٹ تے۔ حکیم صاحب ایک مریض کو اس کے گھر میں چیک اپ کرنے گئے، ساتھ میں حکیم صاحب کا ایک شاگرد بھی تھا جو کہ 5 سال لگا کر تقریباً حکمت سیکھ چکا تھا۔ نبض چیک کرنے کے بعد حکیم صاحب نے مریض سے کہا، تم نے کیلے کھائے تھے؟ مریض نے کہا، جی بالکل۔ شاگرد جو کہ حکمت سیکھ چکا تھا بڑا حیران ہوا اور حکیم صاحب سے کہا کہ یہ بات کیسے معلوم ہوتی ہے کہ مریض نے کیلے کھائے ہیں؟ حکیم نے شاگرد سے کہا، اس کے لیے تمہیں مزید 1 سال شاگردگی اختیار کرنی پڑے گی۔ شاگرد تو بس اپنی حکمت کی دکان کھولنے کے چکر میں تھا، اب 1 سال پورا اپنے استاد کی خدمت کی، دوائیاں کوٹی، اور جب سال پورا ہوا تو کہا کہ اب تو بتا دیں گر کہ اسے معلوم ہوگا کہ کیلے کھائے تھے۔ حکیم صاحب نے کہا، اوئے کملیا، مریض دی منجی دے تھلے کیلے دے چھلکے پیسن۔ پہلا وکیل، یار میرے موکل کی حرکت دیکھی ہے؟ دوسرا وکیل، کیوں کیا ہوا؟ پہلا وکیل، میں نے اسے جعلی نوٹوں کے مقدمے سے بری کروایا اور وہ کمینہ مجھے فیس میں بھی وہی جعلی نوٹ دے گیا۔ لندن کی ایک بس میں لڑکیاں سوار ہو رہی تھی، جب بس بھر گئی تو ایک سردار سوار ہونے لگا۔ کنڈکٹر نے سردار سے کہا، نو مور نو مور۔ سردار غصے سے بولا، سالیا مورنیاں تے ساریاں چڑھا لیاں نے، ہن مور آیا تے موت پہ گئی ہے۔ بے روزگار نوجوان چڑیا گھر نوکری کی تلاش میں گیا۔ مالک نے پہلے تو نہ کر دی، مگر پھر اس کی حالت زار دیکھتے ہوئے اس کو بندر کی نوکری کی آفر لگا دی کہ ہمارا بندر مر گیا ہے، اگر تم اس کی جگہ کام کرنا چاہو تو میرے پاس یہی ایک ویکینسی خالی ہے۔ نوجوان بولا، بندر کی نوکری؟ میں سمجھا نہیں۔ انچارج بولا، یہ کی ہے نا عقل کی بات، کل آ جانا، سمجھا دوں گا۔ مجبور نوجوان دوسرے دن حاضر ہو گیا۔ یہ انچارج نے کہا، یہ لو بندر کی کھال پہن لو اور پنجرے میں بیٹھ جاؤ، اور ہاں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر چل پھر لینا، بچے آئیں تو ایک آدھ کلا بازی بھی لگا لینا۔ خیر وقت گزرنے لگا، جوان تنگ تو تھا مگر گھر میں روٹی ملنے سے اس کا دل لگا رہا۔ ایک دن بہت سے بچے آ گئے اور خوب چہل پہل ہو گئی۔ بچے اس کی حرکتوں سے خوب خوش ہو کر مٹھائی، پھل، چپس اور پیسے تک پھینکنے لگے۔ مزید پیسوں کے لالچ نے جوان نے مزید اور لمبی لمبی چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ ایک چھلانگ کچھ زیادہ لمبی ہو گئی اور وہ اچھل کر ساتھ والے پنجرے میں جا گرا۔ دیکھتا کیا ہے کہ یہ پنجرا شیر کا ہے۔ خوف سے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ شیر آرام سے اٹھا اور سکون سے چلتے چلتے اس کے قریب آیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور سمجھ لیا کہ آج تو بس ہو گئی۔ شیر نے اس کو سونگنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کان کے قریب منہ لایا اور سرگوشی میں کہا، بے غیرتا، اپنی نوکری دے نال میری نوکری دے پیچھے بھی پیا ہے، وڈی چھال مار تے واپس دفع ہو اپنے پنجرے وچ۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن گھر آیا تو ایک بیوی سے کسی بات پر بحث و تکرار اتنی بڑی کہ طلاق تک نوبت پہنچ چکی تھی اور اس آدمی نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ دوسری بیوی اپنی سونکن کی سائیڈ لیتے ہوئے شوہر کو برا بھلا کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا کر دیا، اتنی سی بات پر بھی بھلا کوئی طلاق دیتا ہے۔ وہ آدمی بہت تپا ہوا تھا، غصے میں اس نے دوسری بیوی کو بھی طلاق دے ڈالی۔ سائی دیوار سے جھانکتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہیں سے چلا کر بولی، اوئے بے غیرت انسان، کوئی ایسے بھی اپنی بیویوں کو طلاق دیتا ہے؟ تو آدمی غصے سے بولا، دفع ہو جاؤ منحوس عورت، میرا بس چلے اور تیرا شوہر اگر مجھے اجازت دے تو میں تجھے بھی طلاق دے دوں۔ دیوار کے پرے سے آواز آئی، اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے۔ ایک لڑکی نے شرماتے ہوئے ایک لڑکی سے پوچھا، یہ پیار اور محبت کیا ہوتا ہے؟ لڑکے نے سوچا کہ یہ لڑکی پر اپنا تاثر قائم کرنے کا اچھا موقع ہے۔ اس نے جواب دیا،
دو انسانوں کے درمیان پیار اور محبت کا رشتہ ایسے ہے جیسے سیمنٹ۔ اگر سیمنٹ اور ریت کو آپس میں ملایا جائے تو وہ مضبوط نہیں ہوں گی، لیکن اگر اس میں پانی بھی ملا دیا جائے تو کوئی انہیں الگ نہیں کر سکتا۔ لڑکی کا یہ جواب سن کر لڑکی غصے سے بولی، سالے تو شکل سے ہی مزدور لگتے ہو، سنگل ہی مرو گے۔ ایک بھینس گھبراتے ہوئے جنگل میں بھاگی جا رہی تھی۔ ایک چوہے نے پوچھا، کیا ہوا بہن، کہاں بھاگے جا رہی ہو؟ بھینس بولی، جنگل میں پولیس والے ہاتھی پکڑنے آئے ہیں۔ چوہا بولا، پر تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم تو ہاتھی نہیں۔ بھینس بولی، یہ پاکستان ہے میاں، پکڑے گئے تو 20 سال تو عدالت میں یہ ثابت کرنے میں لگ جائیں گے کہ میں ہاتھی نہیں بھینس ہوں۔ چوہا بولا، او تیری! یہ سن کر چوہا بھی بھینس کے ساتھ بھاگنے لگ گیا۔ شام کو ایک لڑکی محلے میں ایک سیٹھ کے گھر آئی اور مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، قرعہ اندازی میں آپ کا انعام نکل آیا ہے۔ ہماری کمپنی کی طرف سے آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ایک عدد تحفہ، آج رات کے شو کی ٹکٹیں، ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی قبول کیجیے۔ یہ سب ہم اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے کر رہے ہیں۔ گھر کا مالک یہ دیکھ کر مسکرایا کہ بغیر محنت کے مفت میں رات کے شو کی ٹکٹیں مل گئیں۔ رات کو جب فیملی فلم دیکھ کر واپس آئی تو ان کے گھر ڈکیتی کی واردات ہو چکی تھی۔ پورا گھر سامان سے خالی کیا جا چکا تھا اور وہیں پر ایک خط پڑا ملا جس پر لکھا ہوا تھا، امید ہے فلم پسند آئی ہوگی۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے اس کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھا۔ دل جلے دوست ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، شروع میں تو اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتا تھا، لیکن اب اس سے صرف اور صرف پناہ چاہتا ہوں۔ کمرہ امتحان میں دو لڑکے نقل لگانا چاہتے تھے، جن پر تھوڑی دیر بعد نگران ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا، جس کی وجہ سے وہ سخت تنگ تھے۔ پھر ایک لڑکے نے نگران کو ایک کاغذ پہ کچھ لکھ کے دیا، اسے پڑھ کر نگران جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بعد میں دوسرے لڑکے نے اپنے دوست سے پوچھا، تم نے کاغذ پر ایسا کیا لکھا تھا؟ جسے پڑھ کر نگران کرسی پر جا بیٹھ گیا۔ پہلا لڑکا بولا، یار میں نے لکھا تھا، سر پیچھے سے آپ کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کی شراب پینے کی عادت سے تنگ آ کر طلاق لینا چاہتی تھی۔ وہ گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گئی اور بولی، مجھے اپنے خاوند پر اتنا غصہ ہے کہ دل کرتا ہے اس سے طلاق لے کر کسی شیطان سے شادی کر لوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ قربان جاؤں ان مولوی صاحب کی معصومیت اور حاضر دماغی پر، جنہوں نے شرماتے ہوئے آہستہ سے کہا، کاکے پھر مینوں ہی شیطان سمجھ لئی۔